اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر بیان جاری ہے۔ آپ سب سے پہلے جو سفر کیے ہندوستان کا تو بحری سفر تھا، اور اس کے بعد بھی جو ہے آپ نے 6 سفر اور کیے، یعنی آپ کا سفر جو ہے ملک حجاز سے ملک ہندوستان کی طرف 7 مرتبہ ہوا۔ تو اس میں ایک سفر جو تھا وہ بحری تھا، یعنی سمندری سفر تھا، اور 6 سفر جو تھے وہ زمینی سفر تھے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جہاں بھی رکتے کافی دنوں تک کے چلہ کشی کرتے، تو آپ کا سب سے پہلا جو چلہ ہوا وہ کھمبات میں ہوا، ہندوستان کی زمین پر، اور آپ کا جو آخری چلہ ہے وہ مکن پور دارالنور میں ہے، جو آپ کے وفات کے بعد وہ چلہ مبارک آپ کا روضہ مبارک بن گیا۔ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان میں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ہر گاؤں اور دیہاتوں کے اندر ملا کر کے 1442 چلے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پورے دنیا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو چلے ہیں وہ 1,40,000 تک ہیں۔ تو حاضرین، اولیاء اللہ کے اندر حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنے چلے ہیں اور آپ نے جتنا سفر کیا ہے، یا اولیاء کرام میں جو ہے کسی اور جو ہے ولی نے اتنا سفر نہیں کیا اور اتنی چلہ کشی نہیں کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے اتنا سفر جو ہے اور اولیاء کرام میں سے کسی ولی نے نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کو امتیاز حاصل ہے، اس لیے جو ہے آپ کو قطب مدار کہا جاتا ہے۔ حاضرین، حضرت کے جہاں جہاں چلے ہیں وہاں وہاں جو ہے 17 ربیع الاول، 17 جمادی الاولیٰ کو، یعنی 17 جمادی الاول کو جو ہے ہر جگہ حضرت کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ حضرت کی ملاقات کئی اولیاء کرام کے ساتھ ہوئی ہے، اور کئی اولیاء کرام نے جو ہے آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت حاجی رتن
ابو رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے بھٹنڈا بھی تشریف لے گئے اور ایک عرصے تک حضرت کی صحبت میں رہے، کیونکہ بارگاہ رسول سے نعمت یافتہ اور باریاب وہ صحابی رسول جو ہندوستان کی سب سے بڑی نعمت اور عظمت اور برکت ہے، آپ ایک زمانے تک آپ کے ساتھ رہے اور آپ کا چلہ مبارک بھٹنڈا کے اندر موجود ہے، میں خود بھی دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی اولیاء اکرام کو جو ہے نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات فرمائی اور آپ جو ہے 3 دن تک کے جو ہے مسلسل آپ کے ساتھ جو ہے معتکف بھی رہے، جو مدار پہاڑ ہے اس کے اوپر، اور غریب نواز سرکار کا اور حضرت مدار العالمین کا رشتہ جو ہے بہت قریب کا اس لیے ہے کہ یہ ایک ہی فیملی سے آ رہے ہیں، یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی جو 2 اولادیں ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا ظہیر الدین اور حضرت سید علی حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے آپ ان کی نسل سے آ رہے ہیں، اور حضور غریب نواز سرکار بھی جو ہے حضرت امام حسین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہی آ رہے ہیں۔ حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام حسین کے اولاد نرینہ میں سے ہیں۔ حاضرین، اگر دیکھا جائے تو حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اس نسب کی کڑی سے جو ہے جو عصب کا جو مسئلہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ رشتے کے ایک دادا بھی ہوتے ہیں غریب نواز سرکار کے، تو غریب نواز سرکار کا اور شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے رشتہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی جو ہے گھرانے کے لوگ ہیں، دونوں بھی، یہ دونوں بھی حسینی ہیں اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کے اپنے پوتے حضرت غریب نواز سرکار کے لیے اجمیر کی سرزمین کو سازگار کیا۔ اجمیر کی زمین آ کر کے آپ نے تیار کی کہ ایک شہباز آئے گا اور اس سرزمین اجمیر پر حکومت کرے گا، اور اس کی حکومت صرف اجمیر تک محدود نہیں، پورے ہندوستان پر چلتی رہے گی۔ حاضرین، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نعمت پانے والے بڑے بڑے اپنے وقت کے جو ہے اولیاء کرام ہیں۔
جیسا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ سے جو ہے نعمت پائی اور ملاقات کی اور فیوز اور برکات حاصل کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے سلسلے چشت کے اندر کافی جو ہے لوگوں نے جو ہے آپ سے ملاقاتیں کی اور نعمتیں پائی۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی جو ہے حضرت سے جو ہے نعمتیں حاصل کیے، آپ سے جو ہے حضرت شاہ مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نعمتیں حاصل ہوئی ہے اور آپ حضرت سے بہت فیض پاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت شاہ صاحب نے جو ہے خرقہ محبت عطا فرمایا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی جو ہے سجادگان ہیں، جو نور العین حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں میں سے ہیں، وہ سب وہی خرقہ محبت پہن کر کے پورے دنیا کے اندر جو ہے آج چھائے ہوئے ہیں اور فیض یاب ہیں۔ عزیز اور دوستو، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جو ہے ہندوستان کے سارے جو ہے اولیاء کرام پر رہا ہے۔ قادریہ سلسلے نے بھی بہت فیض پایا ہے حضرت سے، چشتیہ نے بھی فیض پایا ہے، سہروردیوں نے بھی فیض پایا ہے، نقش بندیوں نے بھی فیض پایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔